السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 305 سے پڑھیں گے اور سورہ حج کی آیت نمبر جہاں 49 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور آج ستمبر کی 22 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی دو آیتوں سے میرا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ حضرات پہلے الفاظ غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی رسول اور اسی طرح انبیاء کرام میں سے کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جب اس پیغمبر نے اس رسول نے کو تمنا کی، خواہش کی، کاوش کی۔ ایک طرح دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی یا اللہ کا ذکر کیا، اس پوزیشن میں القى الشیطان فی امنیت، تو ڈالتا رہا شیطان ان کی اس خواہش میں، کاوش میں، تلاوت میں کوئی رکاوٹ۔ فینسخ اللہ، پس اللہ مٹا دیتے رہے ہیں۔ منسوخ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے ما یلقی الشیطان، جو شیطان کاوش محنت کرتا رہا ہے ان کی خواہش میں، کاوش میں، تلاوت میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ مضبوط کر دیتے ہیں اپنے آیات کو، محکم بنا دیتے ہیں اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ جو شیطان ڈالتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کو آزمائش بنا دیتا ہے۔ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کی، تردد کی، شکوک و شبہات کی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح والقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے بھی جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے جو ظالم ہیں وہ دور کی مخالفت میں ہے اسلام، دین، رسول، کتاب، اللہ رب العزت۔ لیعلم الذین اوتوا العلم،
تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی معرفت کا، توحید کا، رسول پاک کی رسالت اور نبوت کی سوچ اور محبت کا۔ کیا وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربک، یہ قرآن، یہ آیات سچ ہے، برحق ہے، تیرے رب کی طرف سے آئی ہیں۔ فیؤمنوا بہ، پس وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ فتخبت لہ قلوبہم، پس نرم ہو جاتے ہیں ان کے دل اس کی محبت کے لیے، اس فرمان کے لیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، حضرات توجہ ذرا فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ میں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر شک میں، فی مریۃ منہ، اس کے سلسلے میں وہ شک و شبہات کی زندگی، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتہ، حتیٰ کہ قیامت آ جائے ان کے پاس اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر ان کے پاس عذاب آ جائے اس عقیم جو نحوست والا دن ہے۔ عقیم اصل میں ہوتا ہے جو خیر اور بھلائی سے خالی ہو، مقصد کیا ہے اس میں؟ عذاب، ناامیدیاں، حسرتیں، ندامتیں۔ الملک یومئذ للہ، آج بادشاہت، یعنی الملک بادشاہت آج اللہ کے لیے ہے۔ یحکم بینہم، ان کے درمیان وہ فیصلے فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات پہ ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فأولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا اہانت والا، ذلتوں والا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا تبھی موت فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو عمدہ، اچھا، بھلا رزق عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہتر، شاندار رزق والے ماننے سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے سنائے، یہ ذہن نشین فرمائیں، محبت کے ساتھ غور کرتے ہوئے میری اس بات پر پھر ذرا توجہ کریں۔ ہر آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا یا اعلان ہے، خوشخبری ہے، یا ڈراوا ہے، یا فیصلہ ہے، یا دھمکی ہے۔ ہر آیت کے بعد جب آیت مکمل ہوتی ہے تو ان چیزوں میں سے آگے کرو، ان چیزوں میں سے کوئی ضرور چیز ہوگی، خبر ہوگی، خوشخبری ہوگی، دھمکی ہوگی، کوئی اعلان ہوگا، فیصلہ ہوگا، اعلان ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہر آیت کے اینڈ پر موجود ہیں۔ اسی اعلان کی روشنی میں قرآن مجید کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا کر ہی رکھو۔ شیطان کے ساتھ اگر تم دوستیاں لگاؤ گے، پیلیاں پاؤ گے اور لڑیاں ڈالو گے، وہ تمہیں صحیح راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ وجہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، اس نے قسمیں اٹھا کے اللہ سے فرمایا تھا، جس بندے کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کی، اندازہ فرماؤ شیطان اللہ سے کہتا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اندازہ فرمائیں، اس کی بکواس پر اندازہ فرمائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اندازہ فرمائیں، جیسے رشد، ہدایت، رحمت، پیار، بخشت، مغفرت ملتی ہے۔ شیطان یہ کہہ رہے ہیں اور عبارت قرآن مجید کی ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، جناب آدم کی وجہ سے، اس کی ضروریات کو میں خراب کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے سارے حر میں استعمال کروں گا، اور مجھے تیری عزت کی قسم میں ان کو ٹکرے مار مار کے میں ان کو ہٹاؤں گا۔ الا عبادک المخلصین، مخلص لوگ صرف بچیں گے، باقی سب کو میں ہٹا دوں گا۔ میں دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اگلی طرف سے، پچھلی طرف سے حملے کر کے پورا زور لگاؤں گا تاکہ یہ منزل پہ نہ پہنچ سکے۔
حضرات پھر ذرا غور فرمائیں، سید الانبیاء نبی مکرم کے ارشاد پاک ہے کتنے نمازی ایسے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو میں مثال دے رہا ہوں، فرض کریں 100 نمبر ہے تو بہت کم لوگ ہوں گے جس کو 100 نمبر ملیں گے. کسی کے 10 کٹ گئے ہیں، کسی کے 20 کٹ گئے ہیں، کسی کے 30 نمبر کٹ گئے ہیں، کسی کے 50 کٹ گئے ہیں. پڑھا اس نے بھی نماز پڑھی، لیکن جو اس نے نماز کی حالت کی ہے، سید الانبیاء نبی مکرم کا فرمان ہے ایسا نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نماز اس کے لیے کہتی ہے زیّاک اللہ کما زیّتنی، اللہ تجھے ہلاک اور برباد اور ضائع کرے جس نے تو نے مجھے ضائع کیا. وجہ کیا ہے؟ قیام کا پتہ نہیں، صفحہ کج، دل بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں ایمان باقی نہیں. سید الانبیاء سے سوال کیا گیا تھا جب حدیث جبرائیل معروف ہے، اس نے یہ بھی سوال کیا تھا یا محمد اخبرنی عن الاحسان، نبی محترم مجھے یہ بتایا کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کا سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اللہ کی زیارت کر رہا. اگر یہ حال نہیں بن سکا، کیفیت طاری نہیں ہو سکی، تو کم از کم یہ ہو کہ تجھے اللہ دیکھ رہا. اگر ان دو حالتوں میں نہیں ہوئی، یہی حالت ہو رہی ہے میں نے سبق بھی پڑھنا ہے اور چیمبر کی جگہ میں نے دعوت بھی کھانی ہے، سبحان اللہ، میں نے درس بھی سننا ہے کہ قرمہ کو بھی جانا ہے، درس بھی سننا ہے، ٹیلی ویژن بھی پڑھانے جانا ہے. یہ سارا ہی جب چکر چلا ہوا ہو تو پھر شیطان ہے تو اپنا کام کرنے کا. یجری کا مجر دم، امام اللہ نے فرمایا تیرے جسم میں شیطان اس طرح شرایت کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون دوڑ رہا. اسی لیے میں حلفاً بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، کتنے اچھے اچھے دوستوں نے پوچھا حضرت سمجھ نہیں آتی، جب میں نماز شروع کرتا ہوں پتہ نہیں کتنے ملکوں کی سیر کر کے آتا ہوں. سبحان اللہ، نماز شروع ہوئی، ویزا لگنے کے بغیر پرواز کر کے کبھی کسی ملک، کبھی کسی ملک، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی بازار، سلام پھیرا ادھر ہی بت بن کے بیٹھا. تو شیطان نے اپنا حملہ کرنا ہے تاکہ ان کے نمبر کٹیں، وقت بھی ضائع ہو، محنت بھی ضائع ہو اور نمبر بھی ان کو پورے نہ ملیں. رسول پاک نے ارشاد فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو. اگر آپ اپنی سیفٹی، اپنا ایمان، اپنی عفت، اپنی پاکدامنی اور اپنے اعمال اور ایمان کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو شیطان کو دشمن بنا کے رکھو گے تو بچ جاؤ، ورنہ اللہ نے کہتا رگڑے گا. تو میں نے کئی دفعہ اعلان کیا ہے، ہمارے حافظ صاحب جو مرحوم ہو گئے، فوت ہو گئے ہیں، حافظ عبدالعزیز سوارے والے، تو وہ کئی دفعہ کہتے رہے جی وہ کتاب مجھے مہیا کرو تلبیس ابلیس، تو ہمیں مل گئی تو پڑھی تو سب کوئی نہیں. اس طرح تلبیس ابلیس یہ کتاب کا نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اور ابلیس کے جال چالیں گمراہ کرنے کے لیے کیسی کیسی، علماء کو کس طرح، طلباء کو کس طرح، وزیروں کو کس طرح، امیروں کو کس طرح، غریبوں کو کس طرح، بیویوں کو کس طرح، مائیوں کو کس طرح، جوانوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، وہ سارے چکر وہاں لکھے ہوئے. تو جس بندے نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. یہ ساری تمہیدی باتیں تھیں جو میں عرض کر رہا ہوں. آج کے سبق میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اے نبی محترم آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، جب کبھی وہ رسول اور نبی وہ خواہش کرتا رہا ہے خیر کی، بھلائی کی. دوسرا ترجمہ یہ ہے تمنا کا، تلاوت کرنا، پڑھنا، ذکر کرنا. جب کبھی وہ مشغول ہوتے رہے ہیں القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کی امیدوں میں، تمناؤں میں، تلاوتوں میں کیا کرتا ہے؟ رنگ ڈالتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے، چکر دینے کی کوشش کرتا ہے. نبی اور رسولوں کو اگر ویسے لگا ہوا ہے تو باقی کون ہے؟ وہ صوفی، درویش، ہمارے جیسے مسکین، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول پاک سے فرما رہے ہیں جناب آپ سے پہلے جتنے رسول، کوئی نبی، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر کیا ہے الا اذا تمنا، جب کبھی وہ تمنا یا خواہش یا خیر یا تلاوت کرتے رہے
القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کی تمنا میں، خواہش میں، تلاوت میں رکاوٹیں ڈالتا، اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن فینسخ اللہ ما یلقی شیطان، اللہ مٹا دیتے، منسوخ کر دیتے، بے اثر کر دیتے جو شیطان اپنا وار کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں باریک بات کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں معروف یہ ہے، بچے کی ولادت پر مائیاں اور دائیاں پوچھتی ہیں کہ بال رویا تھی، ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب جب بچہ روتا ہے تو پتہ چلتا ہے ولادت ہو گئی ہے، نہیں رویا سی بال، یہ اپنا سٹائل ہے۔ لیکن اس پر امام الانبیاء کا کیا فرمانا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ بچہ کیوں روتا ہے؟ ولادت کے بعد بچہ دنیا میں آنے والا فرد کیوں روتا ہے؟ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، شیطان جو مسلط ہوتا ہے اس کی پسلیوں میں آ کر چنگل مارتا ہے، وہ درد سے روتا ہے، وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام شاگردوں نے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے لیے بھی ایسے ہوا ہے مسلط؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں میرے لیے مقرر کیا، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، وہ میرا تابع دار ہو گیا ہے۔ اب تیری میری بات کیا ہے؟ میرا خیال ہے شاید تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جب واعظ کیا، بڑا شاندار خطاب فرمایا، تو نبی اپنے دور میں سب سے بڑے خطیب، سب سے بڑے عالم، فاضل، مفتی اور باعمل ہوتے ہیں، انہوں نے خطاب فرمایا، بڑا اچھا خطاب ہوا، بڑا مزہ آیا سامعین کو۔ تو سامعین میں سے کسی نے پوچھا، حضرت بڑا کمال آپ نے خطاب کیا ہے، آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو اس دور کا نبی کلیم اللہ ہو یا خلیل اللہ ہو، اپنے دور کا نبی سب سے بڑا عالم اور خطیب اور فاضل ہوتا ہے۔ تو سچ بولا جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لیکن یہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا۔ کیوں پسند نہیں آیا؟ محدثین لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ مسٹیک ہوئی کہ انہوں کو کہنا چاہیے تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون عالم فاضل ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فوراً وہی آ گئی کہ تیرے سے بڑا عالم ہے، نبی مصیبت بہ گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، صاحب شریعت ہیں، اور تورات کتاب اللہ نے لکھی ہوئی دی اپنے ہاتھ سے جو لکھی ہے، ان کو اللہ نے حکم دے دیا مرج البحرین میں میرا ایک بندہ رہتا ہے، اس کے بعد تیرے سے علم زیادہ ہے، جا کے اس کے پاس پڑھ۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں، سورۃ کہف قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ لیتے ہیں، اور حکم اللہ نے یہ دیا ٹوکرا لو، مچھلی لو، تو اس کے اندر ذکر نہیں روسٹڈ، لیکن مچھلی ویسے زندہ لے جانے کا مقصد کوئی نہیں، روسٹڈ مچھلی لے جاؤ، کھاتے پیتے جاؤ، جب مچھلی زندہ ہوگی وہ سمندر میں جائے گی، جہاں جائے گی وہاں سرنگ بنے گی، وہاں تک بنے گی جہاں تیرا استاد ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ بیان ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی تفصیل ہے اور قرآن سورۃ کہف کے اندر بھی بات ہے۔ اب وہ دونوں بزرگ چل پڑے، نبی تھکتے بھی ہیں، نبی کھاتے بھی ہیں، نبی سوتے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک الگ مخلوق بنا کے ہم نے سارا نور میں نور اللہ کے نعرے مار مار کے ساری زندگی بڑا وقت ضائع کیا۔ وہ کھانا کھا کے سو گئے، سو کے اٹھے اور ٹوکرا ادھر ہی بھول گئے، پھر اللہ طول آگے نکل گئے۔ یہ کھانا کھا کے جب آرام کر رہے تھے تو مچھلی صاحبہ سمندر میں چلی گئی، چل چل کے تھک ہار کے آگے گئے تو کہنے لگے یار بھوک لگ گئی ہے، سبحان اللہ۔ پھر ٹرنا پڑے تو بھوک جب لگنی، پاوے جلسے سے جائیے تو پاوے سفر جائیے، طالب علم بھوک تو لگ گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی نے انتظام کیا کھانے پینے کا، جب پانی بوتل دی ہے تو نہیں دی، وہ نعرے تو مارنے ہیں۔ اب بڑا خوبصورت اللہ نے ماحول پیدا کیا ہے، بنایا ہے ہمارے سامنے۔ موسیٰ کلیم اللہ اپنے شیر سے کہتے ہیں آتے نا غداءنا، وہ کھانا لاؤ کھائیں۔ غداء دوپہر کے کھانے کو بولتے ہیں، تو شاگرد کہتے جناب وہ کھانا جو ادھر ہی بھول گئے، اور جتنے ستے سا کھانا اتنے رہ گیا۔ کہ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا آگے ہم نے کیا کرنا جا رہے، جانا تو ہمیں ادھر تھا، فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کروایا؟ سبحان اللہ بھی میں ہی کہوں گا، تسی فیصلے کرو، تسی صرف میری یاد کرو۔ قرآن کا جو حوالہ میں نے دینا تھا وہ کہتے ہیں وَمَا أَنْسَانِيُ إِلَّا الشَّيْطَانِ، یوشع بن نون موسیٰ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بلا دیا ہے۔
اب کلیروی صاحب یہاں یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ ایک ان کا شاگرد ہے جو سمجھتے تیزا شیطان نے وہاں بھی اپنا کام دکھا دیا تو جتنے سارے سبحان اللہ گنڈا پر ہوں نور پر ہوں فلانے پر ہوں اور تیرے میرے سارے ٹکرے مار کے وہاں شیطان کیا کرے گا؟ شیطانی چکر سارے مار مار کے لوڑیاں دے دے کے نعرے گالیاں تماشے یہ ہم نے بولو کی خدمت کی ہے۔ چلے کہنے لگے ہم نے ادھر جانا تھا، پھر بزرگ پلٹ کے آئے، سونم بنی ہوئی ہے، آگے گئے تو جناب خضر سو رہے۔ یہ ساری تفصیل صحیح بخاری مسند حدیث کی کتاب کے اندر تفصیل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر السلام علیکم کہا تو خضر صاحب کہتے ہیں این السلام، یہ السلام علیکم کون کہنے والا آ گیا؟ کون؟ من انت۔ اب جن کے بعد پڑھنے انہوں نے سوال کیا من انت بزرگا تو کون ہے؟ تو موسیٰ فرماتے ہیں انا موسیٰ۔ پھر پوچھتے ہیں موسیٰ بنی اسرائیل اور بنو اسرائیل والا موسیٰ ہو؟ ہاں جی۔ تو کس لیے آئے ہو؟ اے جی اللہ نے فرمایا کہ پڑھو جا کر۔ انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، بزرگا تو ہمارا سلیبس نہیں پڑھ سکتا، چل واپس چلا۔ ایک کہانی نہیں سنا رہا، قرآن مجید کی آیات کے اندر ہے۔ پڑھانے والا، پڑھنے والا اور بھیجنے والا رب، پڑھنے والا موسیٰ کلیم اللہ، پڑھانے والا جناب خضر۔ وہ کہنے لگے استاد جی مہربانی کرو، کوئی شرط نرم کرو، اللہ نے بھیجا، میں واپس سے جا ہی نہیں سکتا ہوں، تو مہربانی فرماؤ۔ اب استاد جی کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ تو نے کراس کویشچن نہیں کرنا، جو منظر دیکھو خاموشی کے ساتھ سننا دیکھنا ہے، سوال نہیں کرنا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب بات طے ہو گئی، وہاں سے نکلے، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے پہچان لیا یہ اپنے نے بزرگ درس دینا ہے، انہوں نے کرایہ نہیں لیا، سمجھ لگی؟ کشتی چل پڑی۔ جب کشتی چلی تو جناب خضر نے ڈنڈا لے کے کشتی کا پھٹا توڑنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام شاگرد صاحب کہنے لگے استاد جی انہوں نے کرایہ نہیں لیا، غرق کرنا جی آپ لوگ تو انہوں نے پھٹے توڑنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا ہوں تو معاہدہ ویسے گل نہیں کرنی، تو شروع بھی ہو گیا، تبصرہ شروع کر دیا۔ اوہ استاد جی غلطی ہو گئی۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے میں بیٹھی، اس نے سمندر سے کوئی قطرے لیے، چونچ میں پانی لیا۔ تو جناب خضر نے وہاں تبصرہ کیا موسیٰ سنو، علمی و علموں کا و علم الخلائق، موسیٰ تیرا علم جس علم کی بنیاد پر تجھے اب ادھر بھیجا گیا ہے کہ بڑا عالم ہے، وہ بڑے سے بڑا عالم کوئی نہیں، علمی و علموں کا و علم الخلائق، میرا علم اور تیرا علم ساری کائنات کا علم جمع کریں، اتنا بھی نہیں بنتا جتنی اس چڑیا نے سمندر سے پانی قطرہ لیا ہے۔ سمندر سارا پڑا ہوا جو ہے وہ اللہ کا علم ہے، اور چونچ میں جو قطرے لیے وہ ساری کائنات کا نبیوں ولیوں تیرا میرا علم جمع کریں، اتنا بھی نہیں بنتا جو چڑیا نے چونچ میں پانی کا قطرہ لیا۔ آگے بھی ساری تفصیل ہے۔ تو میرا صرف محل شاہ یہ تھا کہ وہاں بھی شیطان نے وما انسانی الا الشیطان، شیطان نے اپنے اپنے طور پر، وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی شان اور عظمت دی لوگوں کو۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا عمر تجھے اللہ نے بڑا بڑا وقار اور شان دی ہے۔ آپ نے فرمایا جس راستے میں عمر آ رہا ہو اس راستے میں شیطان نہیں گزر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا ادھر سے ابلیس آ رہا ہو، ادھر سے عمر فاروق جا رہا ہو، شیطان کو جرت نہیں ہے کہ کراس کر جائے، اباؤٹر ہوتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ میں بلہ زوراتن، آواز والی جو آواز خارج ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان شیطان کے ولولوں سے، وسوسوں سے اور اس کے چکروں سے اللہ ہی محفوظ رکھے تو آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر دفاع کرتے ہیں نبیوں کا رسول، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط اور محکم بناتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، اللہ حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ اللہ بنا دے جو شیطان وسوسے، جو وہ رکاوٹیں اور جو وہ تمنائیں ڈالتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، شکوک و شبہات کی، اللہ کے بارے میں، ذات کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، عرش فرش، عرش پہ اللہ ہے نہیں ہے، عرش بڑا ہے چھوٹا عرش ہے، اللہ بڑا ہے عرش بڑا ہے، یہ سارے شبہات، حوریں کیا ہے، جنت کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے، یہ سب جتنی باتیں ہیں
یہ بیماری ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت اور پتھر ہو گئے۔ سارا قرآن سنو، کسی جگہ کی سمجھ نہیں آتی، ساری حدیثیں پیش کرو، کسی سے ٹس بس نہیں ہوتی، جس طرح کے تھے اسی طرح رہے۔ غور کرنا چاہیے کیوں اثر نہیں ہو رہا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی مجھے جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی کو حادثہ ہو جائے، مجھے رونا نہیں آتا، دل نرم نہیں ہوتا، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے آنکھوں کا رونا اللہ کی رحمت، دل نرم ہونا، بہہ جانا، رو پڑنا، آبدیدہ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور پیار کی راہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ جو مرضی ہو جائے، مجھے کوئی رونا دھونا نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا سیرت مصطفیٰ کی تلاوت، اس کی قرات کر، پڑھ، مطالعہ کر، رسول پاک کا بچپن کیا تھا، وہ یتیمی کیا تھی، مکے کے حالات کیا تھے، جوانی سے پہلے کے حالات کیا تھے، پھر اسی برادری نے آپ کو پتھر کیوں مارے، ان ساری باتوں کو پڑھ تاکہ تجھے سمجھ آ جائے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا، روتا ہوا آیا، بیٹھا ہوا تھا تو رو رہا تھا، سلام لے کر گیا تو رو رہا تھا، کہنے لگا سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا ہے، میرا دل ہل گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے، جس توفیق کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اذا تلیت آیاتہ زادت ایمانا، ایمان بڑھ جاتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جن دلوں کو بیماری ہے، دل سخت ہے، پتھر قسم کے ہے، اللہ نے مثال دی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ، تمہارے دل سخت ہو گئے چٹانوں کی طرح، پھر پتھروں سے بھی، اور پتھروں سے ٹوٹ پڑتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں بہہ جاتی ہیں، اور تمہارے ایک آنکھ سے قطرہ نہیں نکلتا۔ ایک اور حدیث کے اندر ذکر ہے، رسول پاک نے فرمایا وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، خلوت میں تنہائیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی زندگی کا نقشہ سامنے ہے، میری بچپن، میری جوانی، میرے اعمال، میری بے اعتدالیاں، میری نافرمانیاں، غلطیاں، کوتاہیاں کا نقشہ سامنے آتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، شرم آ جاتی ہے، اللہ کیا منہ دکھاؤں، پھر ففاضت عیناہ، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ہم اس کو معاف بھی کر دیں گے، اور قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ وہ سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جو ظالم لوگ ہیں اس سے مراد ہے کفروا واشرکوا، والذین اشرکوا باللہ وکفروا باللہ سبحانہ وتعالی لفی شقاق بعید، وہ دور کی مخالفت میں ہے۔ کیا معنی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شرک کر لیا، وہ اللہ کی ذات کو پہچان نہیں سکے۔ یہ رات کیا ہوتی ہے، دن کیا ہوتا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، جوانی کیا ہے، بچپنا کیا ہے، بڑھاپا کیا ہے، وہ اس بندے کو نبینہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس بندے کا ایک بازو کیوں نہیں، اس بندے کی دونوں پاؤں کیوں نہیں، یہ کیوں ایسے ہوئے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، یہ ناقص خلقت کیوں ہے، اس مسئلے پر غور کرو۔ اگر نہیں سمجھ آتی کہ ہسپتال کے گیٹ پر بیٹھ کے مریضوں کی چیخیں سنو، ہسپتال سے ہٹ کر قبرستان میں جائیں، ان یتیموں کو سنو جو قبر پر لیٹ کے اماں اماں کر رہے ہیں، لیکن ماں جواب نہیں دیتی، نقشہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بل یعلم الذین اوتوا العلم، اور جو لوگ علم دیے گئے ہیں، اللہ کی معرفت، پہچان اور اللہ کے رسول کی عظمت کو پہچانتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ الحق من ربک، یہ سچ ہے، قرآن حق ہے، اللہ تیری طرف سے آیا ہے، یا رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، پھر اس پر ایمان لاتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، دل ان کے دہل جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، اور اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ماننے سمجھنے کے لیے۔ حضرات ذرا پھر توجہ فرمائیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مستقیم راستہ، وہ سیدھا راستہ ہے۔ ہدایت کا معنی رستہ دکھانا بھی ہے، ہدایت کا معنی منزل مقصود بھی پہنچانا ہے۔ جو بندہ اللہ کو مان گیا، رسول کو مان گیا، اور رسول پاک کی تعلیمات اور سٹیٹس کو سمجھ گیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ظاہر ہے کہ سیدھی راہ پہ چل گیا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، ارشاد ہوا کہ وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے جو کافر ہیں شک میں۔ کافر کبھی یقین کر ہی نہیں سکتا، نہ مشرک، نہ ہندو، نہ عیسائی، نہ یہودی، یہ اس قسم کے سارے لوگ حتیٰ تأتیہم الساعہ، جب تک قیامت نہ آ جائے۔
اور قیامت بھی اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، اس دن کا عذاب آ جائے جو عقیم اور بانچ ہے، جو کس کے اندر کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اس کے اندر نیک نامی نہیں ہے۔ یہ یوم عقیم کا معنی ہے جس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، اس قسم کے عذاب کی پھر وہ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات پھر ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کافر جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کافر یہ آئے یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت کافرا، کافروں گھر پیدا ہوئے، بچپنا کفر والا، جوانی کفر والی، بڑھاپا کفر والا، موت آئی تو کفر والی۔ کیا کمایا؟ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ کیوں پہچان نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ کی ربوبیت الوہیت میں بھی شک ہو سکتا ہے، اور تمہارے سامنے سفید دودھ پڑا ہوا ہے، نہیں قرآن کی درس کی سمجھ آتی تو تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں کہ بھینس کا رنگ کالا ہے، چارے کا رنگ سبز ہے تو دودھ سفید کیوں ہے؟ کبھی نہیں غور کیا؟ وہ بھینس تو کالے رنگ کی ہے، چارہ سبز رنگ کا ہے، اتنا سفید دودھ ہے، لوگ مثال دیتے ہیں یار دودھ ورگا دیتا ہے، یہ سفید دودھ کس نے بنایا ہے؟ قرآن میں لکھا من بین فرث و دم لبنا خالصا صائغا للشاربین، اللہ فرماتے ہیں جہاں خون اور گوبر کی نالیاں ملتی ہیں، میں قدرت کاملہ کا رگڑا دے کہ دودھ کو سفید میں کرتا ہوں۔ اور پھر تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئی ماں کے پیٹ میں تو کتنے مہینے رہا، اور رحم کا منہ بند ہے، ورکشاپ کا منہ تو بند ہے، لیکن اندر کارخانہ چل رہا ہے، کٹ لگ رہے ہیں، سوراخ بن رہے ہیں، اور جناب ڈیزائن بن رہے ہیں، کڈنی بن رہی ہے، ہارٹ بن رہا ہے، شریانیں بن رہی ہیں، سسٹم سارا، ناخن اور بال اگائے جا رہے ہیں، اور یہ آنکھیں اللہ اکبر خون کا قطرہ نہیں ہے، پیچھے ڈینمو فٹ کی جا رہی ہے، سارے کام کر کے چند مہینوں کے بعد جب ولادت ہوتی ہے او سائڈ سے آواز آتی ہے ذالکم اللہ ربکم، کہو ایک بار پھر سبحان اللہ، تاکہ جڑے ستیرے جاگ پائیں، ذالکم اللہ ربکم، اور یہ کام کرنے والا تمہارا رب، تمہیں ساری زندگی سمجھ نہیں آئی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات لمبی کیوں ہے؟ دن چھوٹا کیوں ہے؟ دن بڑا کیوں ہے؟ رات ٹھنڈی کیوں ہے؟ گرمی کہاں سے آئی؟ حبس کہاں سے آئی؟ 60 فٹ سمندر کی لہریں آتی ہیں، ان کو واپس کون لے جاتا ہے؟ یہ اللہ کے سارے کارنامے ہیں، ورنہ وہ 2 تھپیڑے مار کے کراچی کو ڈبو گے، پناہ غرق کرے، کیا فرق پڑے گا؟ حضرات گرامی پھر ذرا ارشاد ہوتا ہے کافر شک میں رہیں گے حتی تاتی مساعد، وقت قیامت اچانک آ جائے یا عذاب عقیم آ جائے۔ الملک یومئذ للہ، آج بادشاہت اللہ کی ہے۔ حدیث کا بیان آتا ہے اللہ سوال کر کے، مخلوق بڑی بڑی ہے ساری، اس میں وزیر اعظم بھی مرا ہوا ہے، صدر بھی مرا ہوا ہے، وزیر اعظم بھی، وزیر اعلیٰ بھی، سارے صوبوں میں، سارے ملکوں کے وزیر سارے مرے پڑے۔ ارشاد ہوتا ہے این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کدھر ہیں بھائی؟ این الجبارون این المتکبرون، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، ظلم کرنے والے کہاں؟ کوئی جو سارے مرے پڑے۔ پھر ایک سوال ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، ایک ہی وہ جو غالب ہے، وہ مضبوط ہے، اور وہ قہر والا ہے، جبر والا ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ وہ ارشاد ہوتا ہے یحکم بینہم، پھر اللہ فیصلے کرے گا۔ ہاں بھائی سورج کو پوجتے رہے ہو، چاند کو پوجتے رہے ہو، کتب تارے کو پوجتے رہے ہو، ظہر مشرق کو، حبل کو، لات کو، منات کو، اور سیلی سرکار کو، دمڑی علی سرکار کو، پمگول شریف کو، دو نہ جواب، منہ اٹھا کے بیٹھے۔ ارشاد ہوتا ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ارشاد ہوتا ہے خوش نصیب وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، فی جنات نعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہمارے آیات کو، ارشادات کو، فیصلوں کو۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان کے لیے عذاب ذلتوں والا، رسوائیوں والا ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں توفیق فرمائے
فرمائے، ایمان لائیں، عمل صالح کریں، اللہ کے در اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اپنی عاقبت کو خوبصورت بنانے کے لیے جنت کے داخلے کے ساتھ پر امید رہے۔ اسلام کی زندگی ایمان کی موت اللہ نصیب فرمائے، ملکی حالات اللہ ٹھیک فرمائے، بیماروں کو اللہ صحت کامل فرمائے، پریشان حال مقروض لوگ اتنے پڑے ہوئے ہیں، بجلی کا بل ہی نہیں دے سکتے، ٹکرے مار رہے ہیں، وہ بکروٹا بیچ رہا ہے، وہ گھر کی چیز فروخت کر رہا ہے، وہ منجی بیڑی فروخت کر رہا ہے بل دینے کے لیے۔ تو جس بندے نے 4 روپے بیچ کے بل دیا وہ ترجمہ پڑھنے کے لیے آئے، ایک ہی بکری تھی، بکری بیچ کر اس نے بل دیا تو وہ ترجمہ پڑھنے کا مولوی صاحب کھانا کتنا ہے، وہ سارا مہینہ ٹکرے مار مار کے بل ہی نہیں دے سکتے۔ تو ایسی نعرے مار دے چنڈیاں لاؤ، آ گیا وہ تاج والا لادیوں کی لاجوال، صوفی نہیں لگے ان صوفیوں کو ترجمہ کلاس پڑھے کرو تاکہ تجربہ ٹھیک ہو۔ ارشاد ہوتا ہے جی، توجہ فرمائیں، وما ارسلنا من قبلکم من رسول ولا نبی، اللہ نے رسول پاک سے فرمایا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بات کا ذکر نہیں آتا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تیرے سے پہلے بات چکر ہے ہی کوئی نہیں، نبی پاک کے بعد رسول، نبوت، رسالت، کتاب کا ذکر کوئی نہیں، تیرے سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول نبی بھیجا، الا اذا تمنا، جب کبھی وہ تمنا، خواہش، ذکر، تلاوت، یہ سارے ترجمے، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ڈالتا ہے ان کی قرات میں، تمنا میں، خواہش میں، جو اللہ کے ساتھ رابطے میں، فینسخ اللہ، تو اللہ مدد کرتے رہیں، منسوخ کر دیتے رہیں، ما یلقی الشیطان، جو شیطان ہر بار کرتا رہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات اور فیصلوں کو محکم بناتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں، لیجعل، تاکہ اللہ تعالیٰ کر دے، ما یلقی الشیطان فتنہ، یعنی اللہ بنا دے جو شیطان حملہ وسوسے ڈال دے وہ فتنہ بنا دے، ازمائش، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی اور تردد کی اور مخالفت کی، اسی طرح والقاسیۃ کے لوگ جن کے دل سخت اور پتھر ہے، وان الظالمین لفی شقاق بعید، یقیناً بے شک جو ظالم ہیں وہ بہت بڑی دور کی مخالفت میں، دین، رسول، شریعت، اللہ، اس سب کی مخالفت، ولیعلم الذین اوتوا العلم، تاکہ معلوم کرنے وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، ان الحق، یہ سچ ہے، برحق ہے قرآن، من رب کا، تیری رب کی طرف سے ہے، فیؤمنوا بہ، اس پر ایمان لے، فتخبت له قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جائیں، جھک جائیں اس کے لیے، وان اللہ لہادی الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، ولا یزال الذین کفروا، نہیں ہٹیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، فی مریۃ منہ، یعنی ان کے شک میں، شک سے کبھی باز نہیں آئیں گے، شک اور تردد سے ہٹیں گے نہیں، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے، وہ قیامت اچانک ہی آنا، او یأتیہم عذاب یوم الحکیم، یا ان کے بعد حکیم دن کا عذاب، یعنی بانش کر دینے والا، جس کا کوئی خیر اور بلائی کی امید تمنا نہ ہو، الملک یومئذ للہ، آج بادشاہت اللہ کے لیے، یحکم بینہم، اللہ فیصلے فرمائے گا ان کے درمیان، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جن نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، بس وہ سب لوگ ہیں جن کے لیے اہانت والا، ذلتوں والا، توہین امیز عذاب ہوگا۔